کبھی کبھار تمہیں ان لوگوں سے بھی ملنا پڑتا ہے جس سے تم ملنا نہیں چاہتے، اور ان لوگوں سے بھی بچھڑنا پڑتا ہے جن سے تم بچھڑنا نہیں چاہتے۔ ہر چیز انسان کے بس میں نہیں ہوتی، اور نہ ہی حالات ہمیشہ تمہاری مرضی کے مطابق ہوتے ہیں۔ جو کہانی اللہ کے سپرد کر دی جاتی ہے، اس کہانی کا اختتام کبھی اداس نہیں ہوتا۔ زندگی کبھی کبھار ایسے موڑ پہ تمہیں لے آتی ہے جہاں صرف دو ہی راستے ہوتے ہیں، پہلا یہ کہ حقیقت سے بھاگتے رہو، اور دوسرا یہ کہ اللہ کی رضا میں راضی ہو جاؤ۔ مگر تم حقیقت سے بھاگنے کو زیادہ آسان سمجھتے ہو، تبھی ساری عمر بھاگتے بھاگتے تم اتنا دور نکل آتے ہو کہ اللہ تو کیا تمہیں اپنی ذات بھی دکھائی نہیں دیتی۔ اس بات کو سمجھو کہ جو معاملات تمہارے ہاتھ میں نہیں رہتے انہیں تم کبھی سلجھا نہیں سکتے۔ خود پر ظلم کرنے سے یا نصیب کا مقابلہ کرنے سے جیت نہیں ملتی، کیونکہ جو اللہ کو اپنا معاملہ سونپ دیتے ہیں، اللہ بھی پھر یا ان کی رضا میں راضی ہو جاتا ہے اور یا ان کو اپنی رضا میں راضی کر لیتا ہے۔ تو جو کام تم نہیں کر سکتے اس کو اللہ کے حوالے کر دو، مقدر سے مت لڑو، بس یقین کے ساتھ دعا کرو، وہ پھر بگڑے ہوئے مقدر سنوار دیتا ہے اور ادھوری ساری کہانیاں مکمل کر دیتا ہے۔ تمہیں اگر وہ محبت نہیں مل سکی جس کا انتخاب تم نے کیا تھا، تو تم اب اس محبت کا انتظار کرو جسے اللہ نے تمہارے لیے منتخب کیا ہے۔ کبھی کبھار نہ مقدر کا کوئی قصور ہوتا ہے اور نہ ہی حالات کا، بس کچھ انتخابات تم غلط کر بیٹھتے ہو اور پھر باقی کی زندگی انہی انتخابات کو کوسنے میں لگا دیتے ہو۔ ہر چیز کا اللہ نے وقت مقرر کر رکھا ہے، اور جنہیں وہ ہم سے دور کر دیتا ہے ان کا پاس رہنا ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتا۔ ہم اس کی مصلحتیں کبھی نہیں سمجھ سکتے، مگر وہ جانتا ہے کہ ہمارے حق میں کیا بہتر ہے اور کیا نہیں ہے۔ جب وہ تمہیں کسی شخص کے ذریعے تکلیف دے کر تمہیں بتاتا ہے کہ پیچھے ہٹ جاؤ، تو تم کیوں زبردستی اسی انسان کو خود پر مسلط کرتے ہو؟ ہاں، اللہ برے کو بہتر بنا سکتا ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم اس کے فیصلوں میں اپنی ضد لے ہو۔ تم ہمیشہ اللہ سے جواب مانگتے ہو، اس کے اشارے کی تلاش میں رہتے ہو، مگر جب وہ تمہیں جواب دیتا ہے تو تم اس جواب کو تسلیم نہیں کر پاتے ہو۔ اللہ تمہیں جس شخص کی حقیقت دکھا کر اسے تم سے دور کر دیتا ہے، تم پھر کیوں اس کے پیچھے بھاگتے ہو؟ کیوں روتے ہو؟ کیوں سسکتے رہتے ہو؟ کیوں مقدر کو دوش دیتے رہتے ہو؟ کیوں تمہیں تمہاری قسمت اچھی نہیں لگتی؟ کیوں تم زندگی سے ہار بیٹھے ہو؟ کیوں تم اپنی غلطیوں کے الزام اللہ پر ڈال دیتے ہو کہ اس نے تمہارے ساتھ اچھا نہیں کیا، اس نے تمہیں محبت نہیں دی؟ ابھی تمہیں بھلے لگ رہا ہو کہ تمہارے ساتھ ظلم ہوا ہے، مگر وقت تم پر ساری حقیقتیں عیاں کر دے گا، اور پھر تم ان واقعات کے رونما نہ ہونے کا شکر ادا کرو گے کہ جن کے ہونے کی تم دعا کیا کرتے تھے۔ شکر ادا کرو گے جب وہ کسی چیز سے تمہیں محروم کرتا ہے تو اسے دگنی ایسی ہزاروں نعمتوں سے نواز دیتا ہے جس کے تم قابل بھی نہیں ہوتے۔ تو پھر بس راضی ہو جاؤ، کیونکہ معجزے صبر مانگتے ہیں اور تقدیریں شکر کرنے والوں کی بدلتی ہیں۔ تم نے جس محبت کو چنا تھا وہ درد اور آزمائش سے زیادہ کچھ بھی نہیں تھا۔ اب تم دیکھو گے کہ جس محبت کو اللہ نے تمہارے لیے چن رکھا ہے وہ دنیا کی تمام محبتوں سے زیادہ پاکیزہ اور پرسکون ہوگی۔ بس تم راضی ہو جاؤ گے۔ وہ سب سنتا ہے، وہ سب دیکھتا ہے، وہ سب جانتا ہے۔ ایسا کوئی لمحہ نہیں جب وہ تمہاری خبر نہ رکھتا ہو، اور ایسا کوئی لمحہ نہیں جب وہ تمہارے لوٹ آنے کا انتظار نہ کرتا ہو۔ بس ہم یقین نہیں رکھ پاتے، تبھی تو یہ بھول جاتے ہیں کہ ممکن کے وسیلے اللہ ناممکن سے ہی بناتا ہے، اور معاملات تبھی سلجھتے ہیں جب اس کا الجھا ہوا بندہ اس کی طرف لوٹ آتا ہے۔
جب مدد اللہ سے مانگی جاتی ہے تب ہی معجزے ہوتے ہیں، اور جب معجزے ہوتے ہیں تب تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ تو پھر جس کو اس نے تمہارے لیے سنبھال رکھا ہے اس کے نہ ملنے کا خوف کیسا، جب وہ زمین کی 7ویں تہہ میں رہنے والی چونٹی کو رزق دے سکتا ہے اور سمندر کے آخری حصے میں رہنے والی مچھلی سے باخبر رہ سکتا ہے، تو تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ وہ تمہاری دعائیں نہیں سنے گا؟ جو اس کے سامنے جھک جاتا ہے اسے دنیا کے سامنے کبھی جھکنا نہیں پڑتا، اور جو اللہ کو ڈھونڈ لیتا ہے اس کو راستے کبھی تنگ نہیں کرتے۔ پھر اللہ یہ سوال نہیں کرتا کہ تمہارا پہلا سجدہ یا دوسرا، پھر تو بس وہ ان کرچیوں کو یوں سمیٹ لیتا ہے کہ اس کے بعد درد کا کوئی سجدہ نہیں رہتا۔ بس وہ ایک پل کا بکھرنا ہمیں ساری زندگی کے لیے سنبھال لیتا ہے۔ ایک ندامت بھرا آنسو ہزاروں کے کوہوں پہ معتبر ٹھہرتا ہے، جس میں کچھ بھی کرنے کی سکت باقی نہیں رہتی، اور روح اتنی بے سکون ہو جاتی ہے کہ کہیں بھی چین نہیں پڑتا۔ عجیب سی کیفیات ہمارے روبرو آ کر کھڑی ہو جاتی ہیں، پھر ہم اس بے سکونی کو سمیٹ کر اللہ کی جانب بھاگے چلے جاتے ہیں۔ پھر ہم نہ ضد کرتے ہیں اور نہ ہی کوئی شکوہ کرتے ہیں، تب تو اتنی بھی ہمت نہیں رہتی کہ اس کے سامنے کھڑے ہو سکے۔ بس پھر لڑکھڑاتے ہوئے قدم زمین پر ٹک نہیں پاتے اور ہم چپ چاپ اس کے روبرو سجدے میں گر کر بکھر جاتے ہیں۔ زندگی کی ٹھوکریں یوں ہی ہمیں گراتے گراتے اس مقام تک لے آتی ہیں جہاں ہم اتنا تھک جاتے ہیں کہ نہ آنسو بہانے کی ہمت رہتی ہے اور نہ ہی کوئی لفظ منہ سے ادا ہو پاتا ہے، اور پھر ہر تکلیف کا آخری حل سجدہ ہی ہوتا ہے، سجدہ ہی تو ہوتا ہے۔ تو پھر یہ مایوسی کیسی؟ جس کہانی کا آغاز تم آپ بدل نہیں سکتے اس کا اختتام اللہ کے حوالے کر دو۔ مقدر لکھنے والے کے اختیار میں ہے مقدر کا بدلنا، اور پھر ان کہانیوں کا بھی مکمل ہونا دیکھو جن کے مکمل ہونے کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ مت بھولو، ممکن اور نامکمل سے کہیں آگے اس کے کن کی رسائی ہے۔ جیسے وہ وقت گزر گیا ویسے ہی اس وقت نے بھی گزر جانا ہے، اور تمہارا غم اتنا ہی عارضی ہے جتنا کہ یہ دنیا جس سے یہ ملا ہے، اور یہ تو اللہ کا وعدہ ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، اور اس کے وعدوں سے زیادہ سچا کوئی نہیں۔ تو پھر مسئلہ اس کے حوالے کر دو، اس یقین کے ساتھ کہ وہ کوئی نہ کوئی حل نکال دے گا، اور پھر اس کی محبت اور رحمت کے جلوے دیکھو۔ جب مشورہ اللہ سے مانگا جاتا ہے تو مشورہ بھی ملتا ہے اور غیبی مدد بھی۔ اللہ تمہیں دعا کی توفیق تب دیتا ہے جب اس کو تمہاری طرف کا انداز پسند آ جاتا ہے، پھر وہ چاہتا ہے کہ تم اسے بار بار مناؤ تاکہ وہ تمہیں تمہاری مانگی ہوئی چیز سے نواز سکے۔ دعا اپنے آپ میں ہی قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے، اسی لیے وہ تمہارے دل سے اس یاد کو نکلنے نہیں دیتا جو تمہیں اللہ سے جوڑ دیتی ہے۔ تبھی وہ ایسے معاملات پیدا کر دیتا ہے کہ تم اس کی جانب کھینچے چلے آتے ہو۔ تو پھر کیوں خود کو ہلکان کیے بیٹھے ہو؟ نصیب ہی اگر سب کچھ ہوتا تو اللہ کبھی تمہیں دعا مانگنا نہ سکھاتا۔ اگر مقدر کا ہونا ہو کر رہتا تو اللہ کبھی موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر کو 2 حصوں میں تقسیم نہ کرتا۔ اگر التجائیں رد ہی ہونی ہوتی تو وہ یہ کبھی نہ فرماتا کہ مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا، مجھے پکارو میں پکار کا جواب دوں گا۔ تو پھر اللہ پہ یقین رکھو اور ان وسوسوں کو دل سے نکال دو، نکال پھینکو جو تمہیں مایوس رکھتے ہیں۔ تو اگر وہ تمہارے دل میں دعا کا خیال لا رہا ہے تو وہ تمہیں اس بات کا اشارہ دے رہا ہے کہ اب بھی سب ختم نہیں ہوا، اب بھی کن کی امید باقی ہے، اب بھی وہ تمہارے نصیب کو تمہاری چاہت کے مطابق کر سکتا ہے۔ ان پریشانیوں سے خود کو آزاد کر دو اور تسلی رکھو کہ وہ جو راہیں کھولنے والا رب ہے وہ یا تو راہیں کھول دے گا یا ان راہوں سے دل موڑ دے گا۔ امید اور روشنی تمہارے اپنے اندر ہے، معجزے صبر اور انتظار کرنے والوں کے لیے ہیں، اور اگر یقین ہو دیکھنے کا
تو وہ اندھوں کو بھی دکھائی دیتے ہیں اور بہروں کو بھی سنائی دیتے ہیں۔ تو پھر رکو مت، دعا کرتے رہو، کیونکہ وہ آزماتا انہی کو ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے۔ تو پھر یہ آزمائش سزا کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ تو اعزاز ہے کہ اس نے اپنی محبت کے لیے تمہارا انتخاب کیا۔